اسلام کا ایک طبقہ ایسا ہے جو نبی کے بعد نظریہ خلافت کا قائل ہے، اور ایک ایسا طبقہ ہے جو نظریہ امامت کا قائل ہے۔ بات ختم کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ خلافت کہاں سے شروع ہوئی تھی، بسم اللہ صاحب، امامت کہاں سے شروع ہوئی تھی۔ جھگڑے ختم ہو جائیں گے، بے چینی ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گی اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ دونوں نظریات جنم کہاں سے لے رہے ہیں۔ جب ہم نے خلافت والوں سے پوچھا کہ آپ نے نبی کے بعد ایک صحابی کو جو نبی کا جانشین بنایا، آپ کے پاس اس کی نص کیا ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ صحابی نبی کا وارث ہے؟ انہوں نے جو قبلہ سلطانی صاحب دلیل دی، وہ دلیل یہ تھی کہ نبی اپنے زندگی میں کسی کا اعلان نہیں کر کے گئے تھے، بعد از رسول امت کے تقسیم ہونے کا اندیشہ تھا، لہٰذا مسلمانوں کے دو بڑے گروہ مہاجرین اور انصار نے ایک باقاعدہ مشاورت کے ساتھ ثقیفہ بنی سعدہ میں ایک کمیٹی تشکیل دی کہ کیا فیصلہ کیا جائے۔ کمیٹی بن رہی تھی یا بات دست و گریبان تک پہنچ گئی۔ مہاجر چاہتے تھے خلیفہ ہم میں سے ہوگا، انصار چاہتے تھے خلیفہ ہم میں سے ہوگا۔ مہاجر چاہتے تھے قربانیاں ہماری زیادہ ہیں، ہم نے نبی کے ساتھ ہجرت کی، ہم نے وطن چھوڑے، ہم نے کاروبار چھوڑے۔ انصار یہ کہتے تھے تم نے وطن چھوڑا، ہم نے تمہیں گھر دیا، تم نے کاروبار چھوڑا، ہم نے تمہیں شراکت دی۔ مہاجرین چاہتے تھے خلیفہ ہم میں سے ہو، انصار چاہتے تھے خلیفہ ہم میں سے ہو۔ آخر ایک شخص اٹھا، اس نے دوسرے صحابی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے کہا کہ نبی کے بعد یہ معتبر بھی ہے، بزرگ بھی ہے، رشتہ داری بھی نبی سے ہے، میں بھی اس کی بیعت کرتا ہوں، تم بھی اس کی بیعت کرو۔ یوں مسلمانوں کا پہلا خلیفہ بن گیا۔ یہ بات ایسی نہیں ہے کہ میں نے شیعہ کتابوں سے پڑھی ہے، یہ ایسی قطعاً بات نہیں ہے کہ یہ بات میں نے صرف اپنی شیعہ کتب سے کر دی ہے، یہ وہ بات ہے جو اہل سنت کی ہر ایک کتاب سے ثابت ہے۔ اس کا مطلب پہلا خلیفہ بنا ہے ثقیفہ بنی سعدہ میں، مسلمانوں کے اجماع میں اور ایک صحابی کے مشورے کے ساتھ۔ اب قبلہ چلے جاتے ہیں امامت والوں کے پاس، ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس علی کو نبی کے بعد خلیفہ بلا فصل ماننے کی دلیل کیا ہے؟ امامت والوں کا جواب بڑا خوبصورت تھا، انہوں نے کہا نبی کے جانے کے بعد نہیں، نبی کی زندگی تھی، آخری حج تھا، غدیر کا چوک تھا، 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع تھا، پلانوں کا منبر تھا، 3.5 گھنٹے علی کی ولایت کے واجب ہونے پہ خطبہ دینے کے بعد نبی نے جتنا بلند کر سکتے تھے اتنا علی کو بلند کر کے مسلمانوں کے اس عظیم اجتماع میں اعلان کیا تھا، من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ بات گھڑے میں منہ دے کے نہیں، بات پوری دنیا تک جا رہی ہے۔ ایک خلیفہ بنا ہے نبی کے جانے کے بعد، ایک بنا ہے نبی کی زندگی میں، ایک بنا ہے ثقیفہ میں، ایک بنا ہے غدیر میں، ایک بنا ہے خاموشی میں، ایک بنا ہے مجمع میں۔ ایک ہاتھ صحابی نے بلند کیا ہے، ایک ہاتھ نبی نے بلند کیا ہے۔ مسلمان مر جانا ہے، صرف اتنا بتا قرآن میں اطاعت صحابی کی واجب ہے یا نبی کی واجب؟ مولا حسین عزت اللہ اگر تو بسم اللہ صلی اگر تو قرآن میں اطاعت ہے صحابی کی واجب تو پھر صحابی کے بنائے خلیفہ کو مان لے۔ اگر قرآن میں اطاعت ہے نبی کی واجب تو پھر نبی کے مانے ہوئے کو بسم اللہ نبی کے بنائے ہوئے خلیفہ کو مان لے۔